اسلام کا مرکز قائم ہوا تو اسلام اس حیثیت میں پہنچ گیا، اسلام اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب کوئی اس کو مجبور نہیں کرے گا، یہ مجبور کرے گا دوسرے کو۔ اب تک اسلام مکے میں تھا تو جو چاہے دبا دے، کھیل دے، نہیں پڑھنے دے، بھگا دے، دوڑا دے، مار بیٹھے، بند کر دے، یہ سب شان مکے میں تھی۔ جب مدینہ آ گیا اسلام، تو مدینے میں اسلام اس پوزیشن میں ہے، اس حالت میں ہے، اس حیثیت میں ہے کہ اسلام مجبور نہیں ہے، اسلام کے دشمن مجبور ہے۔ تو مدینہ وہ ہے جو اسلام کو وہ قوت دے رہا۔ مدینہ اور اسلام جب آپس میں ملے تو اسلام جابرا ہو گیا، جبارا ہو گیا، خبردار، یا تو بات مانو یا بھاگتے نظر آؤ۔ یہی ہوا پوری دنیا میں، 100-200 سال نہیں، 6 صدی ہجری تک اسلام کا سورج بلند رہا ہے نا۔ اور کس بنیاد پر بلند رہا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ طے ہے کہ مکے اور مدینے سے کبھی کوئی ملک نہیں جیتا گیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ان لوگوں کی تو تاریخ ہی رہی ہے بھائی، سکندر یہی پیدا ہوا اور فلاں یہاں پیدا ہوا اور چلا یہاں پیدا ہوا، یہاں تو بڑے بڑے فاتح پیدا ہوئے ہیں، کنکرنس پیدا ہوئے ہیں، جیتنے والے پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ جیتتے آئے ہیں، آج یہ جیتا کل وہ جیتا، ہاں 200 سال تک چپ رہے، پھر 300 سال کے بعد جیتنے لگے۔ نہیں، یہ مکے والے مدینے والے کبھی کوئی ملک نہیں جیتے تھے، پہلی بار جیتے، پہلی بار، اور پھر جیتتے چلے گئے۔ اس کا تعلق تاریخ سے نہیں ہے، اس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس ذات کریمہ سے ہے، اس ذات گرامی سے ہے جس ذات کو اللہ رب العزت نے اپنی قوت کا مظہر بنایا، اپنی طاقت کا مظہر بنایا، اپنی سلطنت کا مظہر بنایا، اپنی شان کا مظہر بنایا۔ یہ سرکار دو عالم کے تو فعل ہونا، ان کے قدموں تلے کی خاک کو سرما لگانے کے تو فعل ہونا۔ اور جب تک یہ غلامی تازہ رہی اور جب تک یہ غلامی ہری رہی، سب پیلے رہے، اور جس دن اس غلامی میں پیلے پن آ گیا تو پھر وہ ہرے ہونے لگے کہ جن کو اسلام کی تعظیم میں کبھی ہرے ہونے کا موقع نہیں ملا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مدینہ منورہ سے جو اپنا تعلق کبھی کرے گا اور مدینے سے جس کو نسبت اور تعلق حاصل ہوگا، وہ یقیناً اپنے دین کو بھی ہرا کر لے گا اور اپنے وجود کو بھی ہرا کر لے گا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، مدینے کا اور نام بھی روایتوں میں آیا ہے۔ بعض بزرگوں نے پوری تفصیل اور فہرست کی ہے کہ مدینے کا 100 نام کون کون ہے۔ یہاں وقت نہیں ہے کہ میں ہر نام آپ کے سامنے بیان کروں اور ہر نام کی وضاحت کروں اور ہر نام کی ایک تفصیل بتاتا رہوں۔ ہاں، یہ ضرور بتا دوں کہ مدینے کا وہ نام جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، یعنی یثرب، یہ سرکار دو عالم کی آمد کے بعد مدینے کو یثرب کہنا مومن کے لیے مناسب اور موزوں نہ رہا۔ بعضوں نے تو اس کی تحریم فرمائی ہے کہ خبردار اب کوئی یثرب نہ کہے۔ کیوں کہا جاتا تھا یثرب؟ یثرب کہنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک روایت میں آتا کہ یثرب ایک کافر کا نام تھا جو نہایت شیطان قسم کا کافر ہے۔ اب چونکہ اس کا تعلق مدینے سے تھا، اس وقت کے مدینے سے جب سرکار دو عالم تشریف نہیں لائے، اور وہ بات دبنگ تھا، شیطان تھا، اس لیے اس نے اپنے نام پر مدینے کا نام یثرب رکھ لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں، نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یثرب، چونکہ ان کی اولاد کچھ اطراف میں پھیلی تھی، اسی لیے مدینہ کو یثرب کہتے تھے۔ ایک روایت میں آتا کہ نہیں، یثرب کے معنی ہوتے تھے اختلاف، انتشار، جھگڑا، فساد، عداوت، اور چونکہ مدینے والے دن رات لڑتے رہتے، آج اس بات کا جھگڑا، کل اس بات کا جھگڑا، آج اس بات کے لیے جنگ، کل اس بات کے لیے جنگ۔ تو آپ کو تو معلوم ہے کہ سرکار دوارا تشریف لائے تو جنگ وہ آپ کئی برسوں سے چل رہی، لگاتار ایک لڑائی چل رہی۔ تو چونکہ وہاں عداوت، جنگ، لڑائی، فساد، فتنہ پیدا ہوتا رہتا تھا،
اسی لیے اس کو سرکار دو عالم کے تشریف آوری سے پہلے یثرب پہلے. تو ظاہر ہے کہ سارے ناموں میں ایک قبح ہے، حسن نہیں ہے، برائی کا پہلو ہے یا منفی پہلو ہے. اسی لیے جب سرکار دو عالم تشریف لائے تو پہلا نام فرمایا کہ یہ میرا شہر ہے. اسی لیے بات کہتے ہیں صرف مدینہ نہ کہو، مدینہ تو نبی کہو، نبی کا شہر ہے نا. اور میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ مدینے میں گفتگو شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ مدینہ عربی زبان میں سٹی کو کہتے ہیں، شہر، سٹی، جس کو امریکہ میں کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن. مدینہ اسی کو کہتے ہیں عربی میں. لیکن یہ بھی کمال دیکھیے پروردگار کا، اللہ رب العزت کا ایک کمال، وہ اللہ رب العزت کی ایک شان دیکھیے کہ عربی کم سے کم 50 ملکوں کی زبان ہے. 50 ملک میں عربی مادری زبان کی حیثیت سے بولی جاتی ہے، لیکن کہیں بھی کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کو مدینہ کہا جائے، جس کا نام مدینہ ہو. الگ سے جوڑ کے مدینہ کہہ دیجیے وہ الگ بات، نام مدینہ کسی کا نہیں. یعنی مدینے کی شہریت وہ شہریت ہے جس کے آگے سب شہر پامال ہے نا. مدینہ وہ شہر ہے جو اکیلے شہر ہے، کوئی اس کے مقابلے کا شہر نہیں، کوئی ایسی شہرت نہیں رکھتا، کوئی ایسی نیکنامی نہیں رکھتا، کوئی ایسا گڈ ول نہیں رکھتا. مدینہ مدینہ ہے. سبحان اللہ. حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ کسی کعبے کا کعبہ ہے. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینہ منورہ کی عزت و عظمت کی قسمیں کھانی چاہیے. اور قرآن کریم میں آپ جانتے ہیں لوگ سے وہ حاضل بلد قرآن کریم میں جہاں پر استعمال کیا گیا تو مفسرین کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس سے کعبہ مراد ہے، مکہ مراد ہے. دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ نہیں، اس سے مدینہ مراد ہے. علماء کا اختلاف ہے. بات کہتے ہیں کہ شان نزول چونکہ مکی ہے، مکی زندگی میں نازل ہوئی، اسی لیے اس کا تعلق مکے سے ہے، مدینے سے نہیں ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ مدینے میں نازل نہ ہو کر بھی یہ آیت مدینے کی طرف اشارہ کرتی ہے. مدینہ اس سے مقصود و مطلوب ہے. پوچھا کیا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کو حضور کا شہر کہا گیا ہے. حضور کے شہر کی قسم یاد فرمائی ہے پروردگار نے قسم یاد فرمائی. ہم لوگ آپس میں بولتے ہیں قسم کھانا، قسم کھاؤ تو میں نے فلاں چیز کی قسم کھائی. لیکن اردو میں احتیاط یہ ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ کھانے اور پینے سے بے نیاز ہے، اور اللہ کے لیے زبان ایسی استعمال کرنی چاہیے جس سے اس کی وحدانیت واضح ہو. تو جو چیز ہم اپنے لیے استعمال کریں وہ اللہ کے لیے استعمال نہ کریں، تاکہ استعمال الفاظ سے بھی رب کی وحدانیت پیدا ہو. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ اللہ نے فلاں چیز کی قسم کھائی، وہ اللہ قسم کھاتا ہے، یہ بہتر نہیں ہے. اچھا ہے کہ کہا جائے اللہ رب العزت نے حضور کے شہر کی قسم یاد فرمائی ہے. چنانچہ جب حضور کے شہر کی قسم یاد فرمائی ہے تو اگر مکہ 13 سال تک حضور کے رہنے کی بنا پر حضور کا شہر ہے تو مدینہ بھی تو 10 سال تک حضور کے رہنے کی بنیاد پر اور قیامت تک حضور کے لیٹ کر اور آرام فرما کر امت کا حال دیکھنے کی بنیاد پر حضور کا شہر ہے. اس لیے اگر اس سے مکہ مراد ہے تو مدینہ بھی مراد ہے. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس طرح مدینہ منورہ کی عظمت کو ایک مومن کو بالقصد، بال ارادہ، نیت کے ساتھ اپنے کلیجے میں اتارنا چاہیے. مدینہ وہ جگہ نہیں ہے تعلق ہو نہ ہو، نہیں. مومن ہو اور مدینہ سے محبت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. محبت رسول کا تقاضا ہے کہ مدینے سے محبت مومن کے خمیر میں شامل ہو، اور جس کے خمیر میں مدینے سے محبت شامل ہو گئی شفاعت کے جھونکے اس کو کھوج لے گی. حضور کی شفاعت اس کو ڈھونڈ لے گی انشاءاللہ مولا تعالی. آئندہ دنوں کو ہمارا آپ دیکھیں گے مدینہ منورہ کی کچھ اور خصوصیات. ایک اعلان ہے آپ کے لیے کہ
ہر ہفتے کو تبلیغ و دعوت کے لیے جو پروگرام مختلف مساجد میں چلایا جاتا